بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا گیا کہ فطرانہ جو ہے یہ کس پر لازم ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی جس نے روزے رکھے ہیں وہ کیوں دے فطرانہ بھائی، ہیں جی جس نے روزے رکھے ہیں وہ فطرانہ کیوں دے؟ تو یہ ذہن میں رہے بھائی کہ جس نے روزے رکھے ہیں وہی دے گا، جس نے روزے رکھے ہیں وہی دے گا، ہاں جی اس پر بھی لازم ہے وہ بھی دے۔ کیوں کہ روزے کی حالت میں بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم تو صرف روٹی کھانے سے رکتے ہیں بھائی، باقی جھوٹ بھی چل رہا ہے، چغل بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، باقی بھی سارے گانا سننا نہیں چاہتا، کان میں آواز آ گئی تھوڑا سا کان متوجہ کر دیا، ہاں جی کوئی بیٹھا تھا تو چلو تھوڑی غیبت کر لی، ہاں جی اس طرح کر کے جا رہے تھے تو کہیں ٹی وی دیکھ لیا تھوڑا سا، یہ جو کام سارے ہو جاتے ہیں نا ہم سے، ہاں جی تو یہ جو کوتاہی ہوتی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے یہ فطرانے کا نظام دیا ہے، فطرانے کا نظام دیا ہے۔ جیسے دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، فقہا فرماتے ہیں جو بندہ عمرہ کرنے جائے نا، عمرہ کرے تو عمرہ کرنے کے بعد وہ صدقہ دے، کیا کرے؟ صدقہ دے۔ صدقہ اس لیے دے تاکہ عمرے کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ یہ ذہن میں رہے اگر دم والی صورت ہو گئی ہے، کوئی بڑی غلطی کی ہے، غلطان کر دیا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کو دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ والی صورت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ صدقہ جو ہے نا وہ کم از کم دے تاکہ جو ہے نا اس میں جتنی بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ استغفار جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ زبانی ہوتا ہے، استغفار عملی بھی ہوتا ہے، استغفار عملی بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کسی بندے سے گناہ ہو گیا، انہوں نے جا کے مفتی صاحب سے پوچھا جناب حضرت یہ گناہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ بھی کرو اور ساتھ جو ہے مسجد مدرسے میں کوئی لوٹا لے کے دے دو، مصلی لے کے دے دو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں بندے کے قبول توبہ کے معاملے میں معاون اور ممد ہوتی ہیں۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں یہ چیزیں، یہ ساتھ ضروری ہے کہ صدقہ دیں۔ آقا علیہ السلام کے وہ صحابی جو تبوک سے رہ گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہو یا رسول اللہ جس باغ کی وجہ سے میں وہاں جانے سے رہ گیا ہوں نا وہ سارا باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں میں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں سارا دے رہا ہوں میں، ہاں جی۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا جو ہے وہ ایسے گزری، آپ کو پتہ ہے چڑیا کی کون سی خاموشی سے جاتی ہے، وہ بھر کر کے گزری نا، جیسے ان کی نماز میں توجہ اس کی طرف ہو گئی، سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس چڑیے کی وجہ سے میری توجہ رب سے ہٹ کے باغ کی طرف آ گئی ہے، لہذا وہ باغ ہی میں سارا صدقہ کر رہا ہوں، باغ ہی سارا صدقہ کر رہا ہوں۔ اگر اندازہ لگائیں تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ استغفار جو ہے نا صرف زبانی نہیں ہوتا، عملی استغفار بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عملی، جیسے صلاۃ و توبہ پڑھتے ہیں تو توبہ کا مطلب یہ استغفار کرنا ہے، نماز پڑھ لی ہم نے بطور استغفار کے، بطور توبہ کے۔ اب جیسے دیکھیں اب وہ بندہ کہ جی روزہ رکھ کے کون سا استغفار کرنا لازم آ گیا، اچھا یہ کو اگر کسی کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے سمجھنے میں اس بات کو، تو پھر دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد جیسے سلام پھیرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں۔ بھی پڑھی تو نماز ہے تو نے، تو معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ نماز معافی تو وہ مانگے جنہوں نے نماز کو نہیں پڑھی، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ معافی تو وہ مانگے نا جس نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ کے جب سلام پھیرے گا نا یہ پڑھے گا استغفر اللہ یا اللہ جیسے تو نے نماز کا حکم دیا تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوئی، وہ مجھ سے ادا نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ دوسرا یہ نماز پڑھنے کا جب اس کو استغفار کا حکم دیا جائے گا تو اس کے دل میں آکڑ نہیں آئے گی، یہ اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، یار میں نے کون سی نماز پڑھی ہے۔ جب اس میں تکبر نہیں آئے گا، کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، کسی کو ذلیل نہیں سمجھے گا، یعنی اپنی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو ہی گناہ گار کہے گا۔ یہی ہمارے بزرگ کرتے تھے، وہ نیکیاں بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ روتے بھی تھے، اور ایک آج ہم ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ ہنستے بھی ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اچھا ایک بات اور بھی، جیسے کہتے ہیں جی فطرانہ جو ہے وہ روزے والے پر ہے تو بچہ جو ہے اس کا فطرانہ کیوں دیا جائے، اس نے تو پھر نہ روزہ رکھا ہے نہ کوئی غلطی کی ہے، وہ کہتے ہیں نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، جی نیت نہیں باندھی تو پھر رہنے والی قضا ہونے والی کون سی بات ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں ان کی طرف سے اس کے والد دیں گے تو جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت ان کے بھی یہ ذہن میں رہے گا کہ یہ ایک تو بچوں کی بھی عادت پڑے گی، جب بچے بڑے ہوں گے ان کا بھی ذہن بنے گا کہ یہ ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہوں گے خود ابا بنیں گے تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارے ابا جب دیا کرتے تھے تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو دینا، اب ہم بھی ابے بن گئے ہیں، اب ہم کیا بن گئے ہیں؟
ہم بھی ابے بن گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی دینا چاہیے۔ تو لہٰذا اب جو بیچارے ابے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے خوش ہو رہے ہیں، جو ابھی تک ابے بننے کی پروسیجر میں ہیں وہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں چکا ہے ابا پھنسا ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو نہیں بھائی، کل کو آج ابا دے رہا ہے تو کل کو آپ نے بھی دینا ہے۔ سچی بات ہے، یہ اس معاملے میں جو ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے یار یہ میں کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اسی کے نام پہ دینا ہے ہم نے، سمجھایا نا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔